بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے الگ تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے لوگوں کی دعوت کی اور لوگوں نے آ کر آپ کی دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے اسلام کا اثر پڑے، میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے ہی سے تھی، آپ کی ختنہ پہلے سے ہی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناپ کٹا ہوا پایا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ دوستوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ دوستوں اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ یہ سوچ کر لے لیا کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو ان کے پرورش کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستوں، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستوں، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چل رہی تھی۔ مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب اتنی رفتار میں چل رہی تھی؟ دوستوں، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے دھیرے چلو، یہ کیا ہوا؟ اونٹنی تو وہی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا، اور خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ میری زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے سے حضرت آمنہ تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئیں۔ دوستوں، ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستوں، اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستوں، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہوتی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگے کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔
اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کی ہوئی، تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے دو خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیھال بھی تھا۔ دوستوں، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستوں، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کے والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت رنج ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب دیکھتے ہیں پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستوں، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی، تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا عبد المطلب اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا، آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آگے کا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ابھی تک نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔